کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں؟ اور کیا وہ ہم گنہگاروں سے بھی محبت کرے گا؟ کیا وہ ہزاروں گناہوں کے باوجود بھی بخش دے گا؟ اور کیا وہ پاک ذات ہمیں بھی تھام لے گی؟ اور کیا وہ ہماری نافرمانیوں کو معاف کر دے گا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے تو کیا وہ ہو سکتا ہے؟ ایسے بہت سے سوالات انسان کے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ آئیے ان کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے تو شیطان ایسے ہزار وسوسے اور ہزار سوالات ڈالتا ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں اس پاک ذات کی طرف تو وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھاتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ اے بندے، تو توبہ تو کر، چاہے سمندر کی جاگ کے جتنے گناہ ہوں ایسے معاف کر دوں گا جیسے کبھی کیے ہی نہ ہوں۔ تمہارا رب بہت غفور الرحیم ہے، وہ تمہاری سچی توبہ کو قبول کر کے تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں تھام لے گا اور پھر سب سے بڑی نعمت عطا کرے گا، اور وہ نعمت اس کی محبت ہے۔ وہ تو اپنے بندے سے ماں کی ممتا سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب آپ کی ماں آپ کی ہر غلطی معاف کر کے آپ کو اپنا لیتی ہے تو سوچیں کہ وہ رب کتنی جلدی آپ کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ بس ایک آنسو، ایک سچا سجدہ اور ایک سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بنا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ کاش ان ظالموں مشرکوں کو آج وہ بات سمجھ میں آ جائے جو انہیں اللہ کے عذاب کو دیکھ کر آئے گی، کہ واقعی تمام طاقت صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے کمائے ہوئے مال، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تمام عبادات کی غایت اللہ کا قرب اور اس کی محبت ہے، اس لیے کہ بندے کا مطلوب اللہ عز و جل ہے۔ اس طرح اللہ کی محبت انسانی زندگی کا مقصد اعلیٰ ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر ان تدابیر کو واضح کیا ہے جو بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر سکتی ہیں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، قوم اپنے مخلص اور بے لوث رہبر سے محبت کرتی ہے، انسان بعض جانوروں سے محبت کرتا ہے، بعض پودے اور پھول بھی اس کے دل کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ محبت کی تمام صورتیں مخلوقات کے درمیان ہیں، لیکن اللہ کی ذات واحد اور احد ہے، یعنی کوئی اس کا مثل نہیں۔ انسان اللہ کی ذات کا کوئی تصور تک قائم نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ سے محبت کا معیار بالکل مختلف اور جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جتنی محبت والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں، مگر ان دونوں قسموں کی محبت کا معیار ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد یہ ہے کہ اسے واحد اور احد مانا جائے، اور دل میں یہ ایمان یعنی جاگزی کیا جائے کہ وہی سارے عالم کائنات کا مالک ہے اور وہی سب کا رب ہے۔ اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہی زندہ رکھتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی تندرست رکھتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام صفتوں کی غیر اللہ سے نسبت کی نفی کی جائے، کیونکہ صرف وہی ان کا مستحق ہے۔ انسان کا یہ مقام ہے کہ وہ اللہ کے سوا تمام دوسری طاقتوں کی پستی سے دامن کو آلودہ نہ کرے، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی سے کوئی امید نہ رکھے، کوئی مدد نہ چاہے۔ اس طرح تمام غیر اللہ سے منہ موڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کا ہو رہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں
اور وہ مجھ سے پکڑتا ہے، وہ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور جب میرے پاس پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ ساری صفات بندے میں نوافل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا معیار یہ ہے کہ اس کے احکام کی بے چون و چرا اور بے رضا و رغبت تعمیل کی جائے، یہی اس کی محبت کا معیار ہے، اور اسی ذریعے سے اس کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اس نقطے کو اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح الفاظ میں یوں فرمایا کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اور مکمل اطاعت کرے۔ جن باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، اور جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہے۔ اس کھلے ہوئے حکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ اس کے محبوب ترین بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اگر کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت کا متمنی ہے تو وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جب واحد پسندیدہ راہ عمل اسلام کی مقرر کردہ ہے تو پھر کوئی دوسری راہ اللہ کی محبت کی جانب انسان کی رہبری نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ تک اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔